ہم بچپن میں جن رویوں کو تشکیل دیتے ہیں وہ زندگی بھر موجود اور برقرار رہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم شروع میں ہی اپنے رویے کو مثبت بنا سکتے ہیں۔ پیدائشی مزاج اور بچپن کے تجربے مثبت رویہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تاہم غلطی سے یا ارادتاً منفی رویہ اپنا چکے ہیں تو کیا اس سے چپکے رہنا چاہیے؟ بالکل نہیں، اس کو چھوڑ کر مثبت رویے کی طرف اپنا قدم بڑھانا چاہیے۔ رویے کی درستی کا عمل جرأت کے اقدام سے شروع ہوتا ہے۔ جرأت یہ ہے کہ میں بھی غلط کام کر سکتا ہوں یا میرے رویے میں بھی خرابی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ رویے کو تبدیل کرنے کے لیے مجھے ایک نئے رویے کو اپنانا ہوگا۔ اس عمل میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ منفی رویہ کہاں سے بنا، کیونکہ اس کی بنیاد کو پکڑے بغیر اس عمارت کی کجی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہمیں مسئلے کی اصل وجہ معلوم ہو جائے گی تو ہم اس کے حل کے اقدامات اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ایسے 7 مراحل کا ذکر کیا جائے گا جو منفی رویوں کو مثبت رویوں سے بدلنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ پہلا مرحلہ، توجہ کو تبدیل کرنا اور مثبت پہلو کو دیکھنا۔ اچھائی اور خیر کا متلاشی بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ زندگی کے مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ جو خدا نے عطا کیا ہے اس پر نظر رکھی جائے اور جس سے محروم رکھا ہے اس کو خدا کی مصلحت سے تشبیہ دی جائے۔ کسی بھی شخص یا صورتحال میں عیب یا برائی تلاش کرنے کی بجائے اس میں خوبی اور اچھائی تلاش کی جائے۔ برائی تلاش کرنے والے ذہنی ڈھانچے سے نکل کر اچھائی اور خیر تلاش کرنے کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا۔ ایک بار کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں سے معاملہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لوگوں سے معاملہ کرنا ایسا ہے جیسے زمین سے سونا نکالنا۔ آپ کو اس کام کے لیے مٹی کھودنا پڑتی ہے، تاہم مٹی کھودتے وقت آپ اپنی توجہ مٹی کی طرف نہیں بلکہ سونے پر مرکوز رکھتے ہیں۔ اس جملے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی شخص یا صورتحال میں بظاہر کوئی مثبت پہلو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے مثبت پہلو کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ڈھیروں مٹی کھودنا پڑتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، کام کو فوراً کرنے کی عادت اپنانا۔ ہم سب کبھی کبھی آج کا کام کل پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ کاموں کو التوا میں ڈالنا اس لیے ایک منفی رویہ ہے کہ یہ رویہ کام کرنے سے زیادہ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ بعض لوگ الفاظ کے پردوں میں کام کو ٹالتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جائزہ لے رہا ہوں۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ جائزہ ہی لے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح زندگی کا بہت سا وقت گنوا بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس جملے کو اپنا نعرہ بنانا ہوگا، کام ابھی کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے وقت ضائع کرنے والے عناصر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ عناصر سوشل میڈیا، بری عادات، دوستوں کا حلقہ اور غیر ضروری ایونٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے وقت کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح غور و خوض کرنے سے احساس سے ضیاع پیدا ہوگا اور مزاج کی تبدیلی کا سفر شروع ہو جائے گا، اور پھر کاموں کو التوا میں ڈالنے کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ جب آدمی وقت کی تنظیم کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کے عطا کردہ تحفے یعنی وقت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہیں سے اس کی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، شکر گزار بنو۔ شکر ایک عام انسانی اور اسلامی صفت ہے۔ شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے شکر ہے کی تسبیح پڑھتے رہیں، بلکہ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کرنے کے ساتھ اپنے رویے، اپنے انداز اور اپنے برتاؤ سے بھی شکر گزار بنیں۔ بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ان کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ میں سیکھنے کی جستجو ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کا دل نرم ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے تو اس پر اپنے رب کا شکر گزار بن جائیے۔ آپ کے دل میں خدا کی مخلوق کی محبت ہے تو اس کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کی چشم پرنم ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کے پاس بہترین دوست ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کے والدین حیات اور تندرست ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ان کی قدر کیجیے۔ اگر غلطی کر کے آپ کا دل پچھتا جاتا ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ اگر کسی مشکل کے بعد آسانی مل جاتی ہے تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آنکھوں میں خواب ہیں تو شکر ادا کیجیے۔ اگر دل میں تعبیر کی جستجو ہے تو شکر ادا کیجیے۔ غرض یہ کہ ہر اس چیز کو شمار کیجیے اور پھر اس کا شکر ادا کیجیے جو اللہ کی طرف سے مانگے یا بن مانگے عطا ہوئی۔ اپنے مسائل اور مشکلات کو شمار کرنے اور ان پر نوحہ کنا رہنے میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان چیزوں کا شکوہ کرنے کی بجائے ان چیزوں کا شکر ادا کریں جو ہمیں حاصل ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے جس کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ،
مسلسل سیکھتے رہو۔ سیکھنا ایک مسلسل عمل کا نام ہے، یہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک جاری رہتا ہے، اسی عمل سے زندگی نمو پاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ کر سیکھنا بند کر دے کہ اس نے بہت سی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں اور اسے اب مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سوچ اسے جہالت اور لا علمی کی طرف لے جائے گی، کیونکہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تمام علوم و فنون اپنی شکل بدل کر نئے اور جدید انداز میں سامنے آ رہے ہیں۔ اگر خود کو جدید عصری علوم سے ہم آہنگ نہ کیا جائے گا تو زمانہ آگے نکل جائے گا اور آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے مسلسل سیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنے نظریات پر کام کیجیے، نئے نظریات اور تحقیقات سے روشناس ہونے کی کوشش کیجیے، نئے شہروں میں جانے اور نئے لوگوں سے ملنے میں آر محسوس مت کیجیے۔ نئے لوگوں سے ملنے اور نئے علاقوں کو دیکھنے سے آپ پر تخیل کے نئے دروازے کھلیں گے۔ سوال اس طرح کیجئے کہ سراپا سوال بن جائیے اور اپنی خوابیدہ صلاحیتوں سے جانکاری حاصل کیجئے۔ پانچواں مرحلہ مثبت عزت نفس۔ مثبت عزت نفس اس احساس کا نام ہے جو ہمیں اپنے حوالے سے ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کارکردگی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور گھر اور کام کی جگہ پر ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ مثبت عزت نفس کے لیے ایسے لوگوں کے کام آنا بہت ضروری ہے جو آپ کو نقد یا کسی بھی صورت میں کچھ نہیں دے سکتے۔ عزت نفس کی بلندی کے لیے یہ خیال کتنا کارآمد ہے کہ خدا نے ہم سب کو بالکل اچھوتا اور نرالا پیدا کیا ہے اور ہمیں بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان صلاحیتوں کو اندھیرے پردوں سے نکال کر پالش کرنا اور پھر انہیں بروئے کار لانا ہی ہمارا اصل کام ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہماری عزت نفس زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کا سفر شروع کر دیتی ہے۔ چھٹا مرحلہ، منفی اثرات سے بچو۔ یاد رکھیں کہ چیزوں کا منفی رخ دیکھنے کی عادت انسان کو بہت جلد تھکا دیتی ہے اور چیزوں کے مثبت رخ دیکھنے کی عادت انسان کو ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب رکھتی ہے۔ غور کیجئے کہ جب آپ عام قسم کے لوگوں سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی بہت سی توانائی اس طرح ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ مارشل آرٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ جب تم پہ کوئی وار کرے تو اس وار کو روکنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس وار کو خالی جانے دو، کیونکہ اسے روکنے میں تمہاری بہت سی توانائی ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح لوگوں سے لڑنے کے لیے آپ کو ان کی سطح پر آنا پڑے گا اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی سطح پر آ کر ان جیسے بن جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ اپنا بہت سا وقت اور بہت سی صلاحیتیں ضائع کر چکے ہوں گے۔ ساتواں مرحلہ، ضروری کاموں کو پسند کرو۔ بہت سے لوگ اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے درست فیصلہ نہیں کر پاتے۔ صحیح فیصلہ سازی دراصل ترجیحات کے درست تعین کے بعد ہی ممکن ہے۔ بڑے واضح انداز میں ہاں اور نہ کرنا اسی وقت ممکن ہے جب ترجیحات بہترین انداز میں طے شدہ ہوں۔ زندگی میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پسند کریں یا نہ کریں، انہیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال ماؤں کی اپنے بچوں کی نگہداشت کرنا ہے۔ ممکن ہے یہ کام ہمیشہ آسان نہ ہوتا ہو، تاہم اس کو کرنا سیکھ لیا جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ تمام ضروری کام جن کے بغیر زندگی کے آگے بڑھنے کا تصور ہی نہ ہو، ان کو اپنی پہلی ترجیح بنانا چاہیے، اور وہ امور جن سے آپ کی شخصیت بہترین شخصیت کے روپ میں ڈھلنا شروع ہو جائے، ان کو اپنی فہرست میں سب سے اوپر جگہ دینا چاہیے، اور غیر ضروری کاموں کو ضروری کاموں پر کبھی بھی فوقیت نہیں دینا چاہیے۔